کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ معاویہ کاتب وحی صحابی نبی، وہ ہے جنتی میرے معاویہ، میرے معاویہ۔ آج الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بخاری شریف کی آخری حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدنی مذاکرے میں جو طلباء کے لیے، عوام کے لیے، مشائخ کے لیے اور علماء کرام کے لیے جو نصیحتیں فرمائی، اللہ رب العزت ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح محنت و لگن کے ساتھ ہم نے سب نے مل کر درس نظام تکمیل کی، آئندہ بھی دین متین کے ساتھ کی بھی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید دعوت اسلامی کی کاوش کو مضبوطی ترقی عطا فرمائے۔ ایک جو بات میرے لیے سنت نے مدنی مذاکرے کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے کسی بھی صورت میں نہ مجھے چھوڑنا ہے نہ میری دعوت اسلامی کو چھوڑنا ہے۔ تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو آقا کی غلامی میں، دعوت اسلامی میں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ کسی بھی فیلڈ سے اگر بندہ تعلق رکھتا ہے، ٹیچر ہے وہ، اور اس کے علاوہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے لیے مدنی مذاکرہ فائدہ مند ہے۔ اس میں دین کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کاروبار میں طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہوتا، تو الحمدللہ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا مدنی مذاکرے کے اندر آتا ہے، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سوال کیا گیا تھا کہ احادیث اتنی پڑھائی جاتی ہیں، ان کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو ہے نا کم از کم اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ جو احادیث پڑھی ہیں، ان احادیث کو پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے تو تبھی یاد رہیں گی۔ براہ راست امیر اہل سنت کا بیان سن کر میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے یہ کہ دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، صحیح عقائد کو سیکھا ہے، جناب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں تاکہ بد عقیدگی سے بچوں۔ بد عقیدہ لوگوں سے بچیں گے، ان کی صحبت سے بچیں گے، ان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو صحیح اسلام کی سمجھ حاصل ہوگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دل و جان سے نصیب ہوگی۔ بالخصوص گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یار کیا کریں، اتنے سال گزر گئے۔ آپ مدنی مذاکرے میں آئیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے اچھی بات مجھے امیر سنت کی یہ لگتی ہے، ہر چیز میں سب سے پہلے درود و سلام کے بارے میں وہ ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام جو ہیں وہ مقبولان خدا ہیں، اور ان سے ہمیں فیض و برکات ملتے ہیں۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جس طرح مطالعہ کے والے سے تفسیر صراط الجنان، تو الحمدللہ نیت کی ہے کہ کل سے ہی مکمل باقاعدہ طور پر انشاءاللہ الکریم اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ میں یہ مدنی مذاکرہ دیکھتا تھا، دیکھتے دیکھتے آج کراچی آ گیا ہوں، گھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میں پہلی مرتبہ ادھر ہوں، تربیتی کورس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت سکون آ رہا ہے ادھر، بس گھر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لی ہے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہے، زبان سے کہہ لیں تو اور بھی اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی دل کی نیت ہی ویلڈ ہے۔ دل میں نیت نہ ہونے کی صورت میں زبان سے کہنا فائدہ بھی نہیں دے گا، نیت نہیں مانی جائے گی۔ بہرحال تو نیت سے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ
اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب یہ مسجد میں کھا پی نہیں سکیں گے. افطار کا وقت آ گیا, افطار بھی نہیں کر سکتے. ہاں افطار کا وقت آ گیا, نیت نہیں کی تھی, اگر کر لی تھی دوبارہ کی حاجت نہیں ہے. اگر نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور افطار کر لیجئے, کھانا کھا لیجئے. اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے, تاکہ ثواب بھی میرے کھانے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا نا. تو ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک آپ افطار کر لیں, کھا پی لیں. تو عادت تو ہونی چاہیے جب بھی مسجد میں داخل ہو پہلے سے ثواب کے لیے نیت کر لے بندہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رجب شریف کی آج 23ویں شب ہے, 23 نائٹ. تو اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 23 یعنی 23. جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں. فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. اور پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے. ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارہ کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ و سلام دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے, آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دینے وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا. مزید بھی اور اچھی اچھی نیتیں موقع کی مناسبت سے کی جا سکتی ہیں. تو اچھی نیتوں سے یہ سنیں گے, شریک ہوں گے تو ثواب ملے گا. خالی کوئی اس لیے آ گیا کہ چلو مزہ آئے گا, ٹائم پاس ہوگا, رونق ہوگی, تو وہ رونق ہی ملے گی. اصل رونق جو قبر کی ہے, آخرت کی رونق کے لیے تو اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے رجب شریف کی سنت دعا پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی اسکرین پر کچھ میں نے بارش کے مناظر دیکھے تو لگتا ہے کراچی میں بارش ہو رہی ہے, اور ٹھنڈی ٹھنڈی بارش. جی بارش میں ایک درود سے ہمارے رائج ہے, تو وہ بارش کا نہیں ہے, اسے یہ وضاحت کرنی تھی. ہمارے یہ پڑھا جاتا ہے بارش میں, حرج نہیں ہے پڑھنے میں, جبکہ ضروری نہیں سمجھے کہ یہ بارش کا ہی ہے. تو یہ درود اکبر کا ایک حصہ ہے. یہ بارش کے قطروں کے تعداد, تو درخت کے پتوں کے تعداد, جیسے قطرات الامطار ہے اس میں, تو ایک اور اس میں لائن ہے اوراق الاشجار,
ان درختوں کے پتوں کے برابر سلام بھیجے. تو یہ ذہن بنا کر کے یہ بارش کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ جب بھی پڑھیں تب کے لیے. آپ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. یعنی اے اللہ ہمارے سردار ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں، رین کے ڈراپس ہیں، اتنے درود بھیج. تو یہ جب بھی پڑھ سکتے ہیں، بارش کے لیے فکس نہیں ہے. چلو وہ اوراق الاشجار بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار. یا اللہ ہمارے سردار ہمارے مولا محمد پر اتنے درود بھیج جتنے درختوں کے پتے ہیں. اگر کبھی بھی نہیں پڑھتا، خالی بارش میں ہی پڑھتا ہے کہ یاد آتا ہے بارش میں، تو حرج نہیں، جبکہ اس کو بارش سے یہ مختص نہ کرے کہ یہ پڑھنا ہی بارش میں چاہیے. یہ غلطی یہاں ہو رہی ہے ہماری کہ بارش ہی میں یہ پڑھا جائے گا. جیسے بارش کی دعائیں ہیں، آندھیاں چلنے کی دعائیں ہیں، تو وہ اپنے وقت کے ساتھ منسوس ہیں کہ ان کے دلیل ہے کہ بھائی جب آندھی آئے تو یہ پڑھو، ہے نا، بارش آئے تو یہ پڑھو، بارش زیادہ آئے تو یہ پڑھو. تو یہ تو مخصوص ہوئی. لیکن اب یہ درود پاک تو حدیثوں کا درود شریف تو غالباً ہے بھی نہیں، یہ بعد میں کسی بزرگ نے ہو سکتا ہے اس کو ترتیب دیا ہو. تو یہ مطلب فکس ہم لوگوں نے کر لیا، تو اس کو فکس نہ کیا جائے. بارش میں بھلے پڑھیں، لیکن یہ ذہن بنا کر کہ بارش ہی میں نہیں پڑھنا ہے، جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں. تاہم یہ کہ نہ بارش کے لیے کوئی مخصوص فضیلت. تاہم یہ کہ بارشیں اس وقت واقعی کافی دیر سے ہو رہی ہیں اور تیز بارش ہو رہی ہے، اور مختلف شہروں میں یا علاقوں میں ملک کے مختلف حصوں میں ایک بڑے اسپیل بڑے مطلب کہ بارش کا ایک سلسلے کا کہا گیا ہے کہ تیز رفتار بارشوں کے وغیرہ کے تعلق سے. تو آپ دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ پاک خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے. جب اتنا بارش برستی ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے کاروبار، روزگار، گھر بار میں مطلب کہ مسائل آ جاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں. تو ان تمام صورتوں میں اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. ابھی دعا کرتے ہیں اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. میں تو یہ سوچا کرتا ہوں جب خالی بوندا باندی بھی ہوتی ہے نا تو کہ ذہن توجہ جاتی ہے. پچھلے دنوں جو بارش اور سیلاب، بارش کے بعد سیلاب آیا تھا، تو جو سیلاب ہمارے آیا تھا، اور اس میں جو متاثر تھے، جو وفات پا گئے وہ تو وفات پا گئے، بیچارے جو بچھڑ گئے، جن کے گھر ڈھہ پڑے، جن کے مویشی بہہ گئے، جو مطلب بالکل روڈوں پہ آ گئے. یہ بارش کا مطلب خالی بادل چھاتے ہوں گے نا، ان کے پیٹ میں بوٹی نہیں ہوتی ہوگی. یہ ہمارا میمنی کا محاورہ ہے. دیکھتا ہم یہ گھبرا جاتے ہوں گے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، یا اللہ اب کیا ہوگا، اور دعائیں مانگتے ہوں گے یا اللہ. تو یہ بیچارے جو آپ تیز بارش کا بول رہے ہیں، یہ سن کر ان کا دل بھی تیز تیز دھڑک رہا ہوگا کہ اب کیا ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین. کہ ظاہر ہے کہ وہ ہم لوگ تو پکے مکانوں میں، چھتوں میں جو رہتے ہیں، پلازوں میں رہتے ہیں، بلڈنگوں میں، ان کو اس کا نہیں سمجھ آتی. جو بیچارے جھوپڑیوں میں، کوارٹروں میں یا کھلے میں، بھائی کئی ایسے تعداد ہے جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے ہیں. ان غریبوں کا کیا ہوتا ہوگا یار، درست بیچاروں کا. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک میری FGRF کو سلامت رکھے. اس نے نہ جانے کتنے بے گھروں کو گھر بنا دیے. الحمدللہ بہت ساروں کو ان سیلابوں میں جو مکانات کا مسئلہ تھا، وہ مکانات بنا کر ہینڈ اوور بھی کر دیے، قبضے بھی دے دیے اللہ کی رحمت سے. FGRF اس وقت دنیا کی بہت ابھرتی ہوئی، اور شاید یہ میں کہتا ہوں یہ فرسٹ نمبر کی NGO ہے کہ جس نے مطلب اتنا عظیم الشان کارنامہ اور یوں مطلب چٹکی بجاتے ہوئے کر دیا. باقی بیانات تو بہت سنے، پیغامات بہت سنے، سمجھے، اور بڑے بڑے لفافے دیتے ہوئے فوٹو دیکھیں کہ
الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے, سیدھا ہاتھ ملا رہا ہے, کیمرے کو گور کے دیکھ رہا ہے. یہ مناظر تو میں نے بہت دیکھے. لیکن میری FGRF اس میں کوئی ایک فرد ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ آدمی کر رہا ہے. دعوت اسلامی کر رہی ہے, ماشاءاللہ, اور کر رہی ہے, خالی باتیں نہیں کر رہی, کام کر رہی ہے. اور اس کی اپڈیٹ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دے رہی ہے کہ دیکھو یہ مکانات کی لائن لگی ہوئی ہے, اتنی عمارتیں ہم نے ہینڈ اوور کر دی, ابھی اتنی زیر تعمیر ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں ہو رہا ہے. ورنہ کوئی کرتا ہے تو اپنی گلی میں کرتا ہے, محلے میں کرتا ہے. خیر اپنی گلی میں کرے, محلے میں کرے, اخلاص کے ساتھ جو بھی آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرے گا ثواب کا حقدار ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ FGRF ہماری جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک طرح سے کام کر رہی ہے. یعنی جن ممالک میں اس کے لیے پوسیبلٹی ہوتی ہے یہ مطلب اس میں داخل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دنیا کے کئی ممالک میں کام ہو رہا ہے. بھائی چلو اس ملک والوں کو نہیں جانے دیتے تو بھائی اس ملک والوں کو جانے دیتے, چلو بھائی تم لوگ چلے جاؤ. اچھا ان دونوں کو نہیں جاتے, اچھا آپ لوگوں کو جانے دیتے ہیں, ویزا مل سکتا ہے, بھائی چلو آپ لوگ جا کر وہاں آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرو. یعنی یہ دعوت اسلامی ہے. تو یوں دعوت اسلامی کی FGRF جو ہے اس کو الحمدللہ کافی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے, آمین, اور شرور و فتن سے بچائے, اور ہمیں ریا سے حب جا سے بچائے. ہم جو یہ بتاتے رہتے ہیں نا, تو یہ بھی یہ بتانا اچھی نیت سے کار ثواب ہوتا ہے. جی ہاں, کہ تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں, اس کو مزید مضبوط کریں, اور جو مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ آگے بڑھیں, جو فزیکلی تعاون کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ بھئی کس ملک میں جانا ہے, کس شہر میں جانا ہے, میں حاضر ہوں, میں خدمت کروں گا. ماشاءاللہ. تو یوں مطلب یہ سب مل جل کر ہی کرتے ہیں. ذرا ایک آدمی تو نہیں کر سکتا, یہ خالی اعلان سے نہیں ہو جاتا, خالی باتیں کرنے سے نہیں ہو جاتا, یعنی کہ قربانی دینے سے ہوتا ہے. کام چاہنے سے نہیں ہوتا, کرنے سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے, ہماری FGRF کام کر رہی ہے. تو اس کے جتنے ہاتھ مضبوط کروں گے انشاءاللہ آپ کی آخرت کے معاملات اتنے ہی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت الحمدللہ اس وقت کراچی میں شدید بارشوں کا سلسلہ ہے, اور ہم فیضان مدینہ میں کھڑے ہیں, یہاں پر بھی کافی پانی جمع ہے. تو حضور سوال یہ تھا کہ کیا بارش کا پانی برکت والا ہے, اور کیا اس سے شفا ملتی ہے, اور بارش والا پانی جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ ارشاد فرما دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ بابرکت شخصیت نے بابرکت پانی کے بارے میں سوال کیا. تو سید تو بابرکت ہوتے ہیں نا, الحمدللہ. خیر, تو وہ قرآن کریم میں بارش کو ماءً مبارکن کہا گیا کہ برکت والا پانی. تو یہ مطلب اللہ پاک برکت والا پانی بہاتا ہے. میں تو کبھی کبھی ایک بار نہیں, اگر کہوں تو شاید اسی کے 100 بار کیا ہوگا. میں بار بار کرتا ہوں کہ جب یعنی کہ بارش ہوتی ہے, موقع ملتا ہے, تو کھڑکی کے باہر ہاتھ نکال کر اس کے قطرے ہاتھ پہ لے کر اپنے منہ پہ پھیرتا ہوں. یہ برکت والا پانی ہے الحمدللہ. اچھا, دوسرا ہے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, تو سنت بھی ہے برستی بارش میں دعا کرنا, اور دعا کی قبولیت کا بھی یہ مقام ہے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. خیر اب میں جہاں ہوں وہاں تو بارش نہیں برس رہی, جہاں آپ لوگ ہیں وہاں برس رہی ہے. تو جہاں جہاں ہے ظاہر ہے, تو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے ہر جگہ تو بارش, کئی جگہ تو خشک سالی بھی ہو سکتا ہوگی. تو اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے, اور اس کی کیونکہ یہ بارش یوں تو رحمت ہے, لیکن بعض اوقات یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے زحمت کا سامنا ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک سب پر رحمت کی بارش برسائے, اور اس کی زحمت سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے. تو اس میں یہ کہ بارش میں شفا ہے, یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے. برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی یعنی پلیٹ میں لکھے, اور بارش کے پانی سے دھوئے, اور اپنی عورت یعنی بیوی سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے, اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے.
حوالہ مواہب اللدنیہ جلد 3 پیج نمبر 48، فتاوی رضویہ شریف جلد 23 پیج نمبر 155۔ ایک طبیب کا کہنا ہے میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں، بیماریوں میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے، اسے دیگر نسخوں یعنی فارمولوں سے بڑھ کر نفع بخش فائدہ مند پایا ہے۔ حوالہ نیکی کی دعوت پیج نمبر 279۔ پھر نیچے لکھا ہے نوٹ، ہر علاج اپنے طبیب کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کیجئے۔ تو ان معنوں کر یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب منقول یہ واقعہ ہے، اس طرح کا یعنی کہ ارشاد علاج کا جو مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن مطلقاً بارش کو شفا کہا ہو یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہمیں کنفرم پتہ نہ ہو نا، یا پڑھا نہ ہو، یا کسی مستند سنی عالم سے سنا نہ ہو، آگے بات کنفرم کہہ کر بولنی نہیں چاہیے۔ خیر، تو یوں مطلب یہ کہ اچھا اب بارش کا پانی حاصل کیسے کریں؟ تو بارش کا پانی جب شروع میں بارش ہوتی ہے نا تو اس میں ہواؤں میں کثافتیں ہوتی ہیں، وہ دھول مٹی جراثیم اڑ رہے ہوتے ہیں، کچرے، تو پہلی بارش کا پانی جو ہے نا وہ نہ لیا جائے۔ تو جب بارش برسے گی شروع میں تو وہ برسے گی تو ہوا جو ہے نا یہ ہوا بھی دھل جائے گی، جی ہاں ہوا دھل جائے گی، پھر عمارتوں سے ٹکرا کر چھینٹے اڑتے ہیں، تو عمارتیں، گنبد، درخت جو بھی ہے کھلی فضا میں سب بارش سے دھلتے ہیں۔ اور یہ بھی بارش کا ایک پلس ہے کہ اس طرح کے گنبد اور منارے، مسجدوں کے مزارات کے وہ گنبد شریف اور سب میں مزید نکھار اور کشش آ جاتی ہے۔ اور جب یہ بارش سبز گنبد پر نچھاور ہوتی ہے، پھر سبز گنبد کا حسن بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو دکھائے۔ بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ۔ تو یہ بارش کا پانی لینے کا، پہلی بارش کو تو آپ نے وہ نہیں ٹچ کرنا کہ یہ صفائی کر رہی ہے، اب یہ صفائی، ورنہ یہ پانی میں بارش ہوا کی دھول مٹی اور جراثیم ہو سکتا ہے شامل ہو جائے اور آپ کے پاس پہنچے۔ تو اب یہ بارشیں ہو گئی، ایک آدھ بار ہو گئی بارش، تو اس کے بعد آپ کوئی بڑا پتیلا جیسے یا تھال، چھوٹے کٹورے میں نہیں اتنا پانی جمع ہوگا، پیالے میں بھی نہیں ہوگا، کشادہ ہو، ہے نا، تو اس میں پھر بھی اس کا بہتر طریقہ یہ اگر ممکن ہو تو وائٹ ململ اس کو اس کے منہ پہ رکھ دیا جائے، اس پتیلے وغیرہ پر، تاکہ کچھ بھی کچرا، بعض اوقات پروانے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کم بارش ہوتی ہے تو بارش تو ہلکی بھاری ہوتی رہتی ہے نا، تو یہ کہ وہ پانی جو ہے وہ چھن چھن کر آپ کے پتیلے میں جائے، یہ پانی پھر محفوظ کر لیں بوتلوں میں، برکت کے لیے خود بھی پیے، میں نے بھی کئی بار پیا جب میسر آیا، برکت کے لیے پینا چاہیے اس کو، کہ یہ مان مبارکن جب قرآن میں آ گیا تو اب ظاہر بولنے کا کیا ہے، آمنا و صدقنا، تو یوں مطلب یہ پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کو سنبھال کر مریضوں کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ برکت والا پانی تو ہے، تو برکت والی چیز میں شفا ہو، یہ ایک عقل تسلیم کرتی ہے۔ جب مزید یہ کہ ان دنوں میں ایک احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے، جب شدید بارشیں جیسے کہا گیا، اب شدید ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید شدید ہیں، جو منظر دیکھنے والے ہیں، یعنی سخت بارش، زوردار بارش۔ تو اب یہ کہ اس میں جو پہلی بارش ہوتی ہے اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے روڈوں پر جو مٹی، دھول، کچرا، چکناٹیں، پھل فروٹ کے چھلکے، یہ وہ سب اس پہلی بارش سے پگھلتے ہیں، مٹی پگھلتی ہے، چکناٹیں پگھلتی ہیں، کہیں پیٹرول گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، کہیں کچھ، روڈوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ پگھلتے ہیں پہلی بارش میں، دھلتے نہیں ہیں، پگھلتے ہیں۔
اور اس پہلی بارش کے بعد وہ اسکوٹر نہیں چلانی چاہیے. پہلی بارش میں اسکوٹر نہیں چلانی چاہیے. آپ جتنی بھی سنبھال کے اسکوٹر چلائیں. یہ چلاتے چلاتے بھلا سلو چلا